اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سوال یہ ہے جی کہ آج کل کا دور بڑا مشکل دور ہے، کافی کچھ ہو رہا ہے، اور کیا آج کل کا دور اتنے مشکل اور چیلنجنگ دور میں آج کل یہ غلط ٹائم ہے زندہ رہنے کے لیے؟ تو صاف ظاہر ہے جی، یہ تو ٹف ٹائم تو ہے، یہ تو فتنوں کا دور ہے، ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں، اکنامکلی آپ دیکھ لیں ریسیشن چل رہا ہے، دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ سوال دیکھیں اس وقت اٹھتا ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے اور کس چیز کا اختیار نہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اسی دور میں پیدا کیا ہے تو یہ اختیار آپ کے پاس تو نہیں ہے کہ جی آپ ایک فرض کریں آپ کو کہا جائے جی یہ تھوڑا مشکل وقت ہے، تو کیا اس کا کیا جواب ہوگا کہ اگر مشکل وقت ہے نعوذ باللہ کہ آپ کو خودکشی کر لینی چاہیے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ مشکل ہے، اور اس کے اوپر بڑی احادیث مل جائیں گی آپ کو، یہاں تک آپ کو مل جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی اور صحیح بخاری دونوں میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ آدمی جب قبروں کے پاس سے گزرے گا تو یہ کہے گا کہ کاش میں ادھر ہوتا، یعنی کہ وہ مرنے کی خواہش کرے گا۔ شاید یہ آپ کا سوال اگر میں اس کو اس طریقے سے فریز کروں تو شاید آپ کا سوال اس طرف جا رہا ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور حدیث ہے، اور یہ بھی اتھینٹک حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے جب شروع ہوں گے تو ایسے ہوں گے جیسے کہ اگر کسی ایسے وہ ہوتا ہے نا تسبیح کے دھاگا کاٹ دیا جائے، تو ایسے دانوں کی طرح آئیں گے، کڑی کی طرح، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کا، اور یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یعنی کہ آپ اکثر کہا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فتنے جو ہیں شاید اب یہ شروع ہونے لگے ہیں۔ یہ فتنہ تو کب سے شروع ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اکثر اوقات ہمارے جو سوال ہے نا، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ فتنہ ہے کیا۔ تو ہمارے فیملیوں کا سوشل سسٹم کولیپس کر گیا، ہماری موریلٹی کا کولیپس ہو گیا، میڈیا کیا نے ٹیک اوور کر لیا، ہمارے بچے ہمارے نہ رہے، آپ کہ جناب شادیاں ہماری ویک ہو گئیں، خوشیاں ہماری اڑ گئیں، بیماریاں ہم میں بڑھ گئیں، پیسے کے پیچھے ہم نے بھاگنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، اور پیسے کو ہی سب کچھ بنا لیا۔ یہ فتنے تو کب سے شروع ہوئے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو دوسرے لیول کے فتنے ہمیں اب نظر آتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ وہ کڑی ہے کہ ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسرا، اور تیسرے کے بعد چوتھا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ آپ مدینہ کی کسی اونچی بلڈنگ پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ لوگوں تم کیا دیکھتے ہو؟ لوگوں تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا جی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اوپر فتنے یا مشکلات ایسے گر رہی ہیں جیسے کہ بارش کے قطرے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی یہ ایک طرح سے سخت حدیث ہے کہ ہمارے گھروں پہ بارش کے قطروں کی طرح، یعنی کہ بارش کیسے ہوتی ہے، گری جاتی ہے، گری جاتی ہے، گری جاتی ہے، اتنے فتنے، اتنے۔ تو یہ میں جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ فتنے تو کب سے چل رہے ہیں، اور جن لوگوں کو نظر، جو اہل نظر ہے، جو اہل جن کو بلکہ نظر سے زیادہ بصارت کہیں، ان کو یہ چیزیں بڑے عرصے سے نظر آ رہی ہیں کہ یہ کیا حالات ہو رہے ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، معاشرے کے حالات کیا ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ تو ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں اس کے باوجود بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فلسفہ دین کیا ہے، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں آپ کی کتنی مشکل زندگی تھی، مکہ میں آپ کی کتنی مشکل زندگی تھی، پھر طائف میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، پھر آپ دیکھیں مدینہ کے اندر منافقوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیے رکھا، پھر جنگوں کی آپ واقعات کو یاد کریں، مشکلات آفٹر مشکلات آفٹر مشکلات۔ اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے اتری نعوذ باللہ مشکلات تو ہمیں نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود کسی صحابی نے بھی یہ نہیں کیا کہ جی وہ موت کی خواہش کرتے۔ ہم اکثر اوقات بھول جاتے ہیں کہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دعا، ایک ہوتی ہے دوا۔ آپ ایک طرف کے لوگوں کو دیکھیں جو دنیا دار لوگ ہیں، وہ بھاگی جاتے ہیں، بھاگی جاتے ہیں، بھاگی جاتے ہیں، اور وہ شاید اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں۔ مثلا بیمار ہیں، تو میں تشبیہ آپ کو دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، بیمار ہیں، وہ ایک ڈاکٹر سے راہ بھاگیں گے، پھر دوسرے کے پاس جائیں گے، پھر تیسرے کے پاس جائیں گے، پھر چوتھے کے پاس جائیں گے، پھر دوسرے کا بیمار ہو گیا ہے،
اچھا وہ بھاگ رہے ہیں اور وہ علاج کروا رہے ہیں، لیکن اگر ان کو نہیں سمجھ آ رہی تو قرآن پاک میں تو لکھا ہوا ہے کہ یار جو شفا ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اگر کسی شخص کا یہ بلیو ہے تو اس کو جتنی محنت وہ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے کے لیے کر رہا ہے اتنی شاید وہ دعا بھی کر رہا ہو، یعنی کہ دوا تو کر رہا ہے، میڈیکیشن تو لے رہا ہے، لیکن شاید دعا نہیں کر رہا، پریئرز نہیں کر رہا۔ تو یہ جو دعا ہے یہ بہت کچھ زندگی قسمت بدل دیتی ہے، حدیث میں اسے تو قسمت بدل جاتی ہے، فیٹ آپ کی جو سی قدر بدل جاتی ہے۔ آپ کو نمبر 2 یہ بھی بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ ورسٹ کیس سینیریو میں بھی آپ کو لگے کہ یار میرے لیے تو زندگی میں تکلیفیں ہیں، آسانی مجھے تو نظر نہیں آئی، لیکن پھر آپ سوچیں کہ پھر آپ کے لیے آخرت میں آسانی ہے۔ تو مومن کا تو یہ ایمان ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے اور اتنا وہ طاقتور سمجھا جاتا ہے کہ اس کے لیے تو ہر چیز اس کے لیے اس میں ریوارڈ ہے۔ تیسری آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے فلسفہ دین میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ کفر ہے کہ جس وقت بھی آپ میں مایوسی کا اتنا سا دانہ بھی آ جائے گا نا، ایک رائی جتنا بھی کچھ آ جائے گا نا، ساتھ ہی شیطان نے وہاں سے انٹر ہو جانا، کیونکہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مایوسی کفر ہے اور یا یہ مایوس نہ ہونا، یہ انسان کو کیسے آگے لے جاتی ہے کفر کی طرف؟ کیوں لے جاتی ہے؟ اس وجہ سے لے جاتی ہے کہ نعوذ باللہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں تو شیطان کو وہاں سے موقع مل جاتا ہے، آپ کو اور ورس کے سینیریو بتائے گا اور آپ کو غلط چیزیں پتہ چلیں گی اور آپ کی نیگیٹو سوچ کام کرے گی اور آپ کو انسان کو بالکل ڈپریشن میں لے جاتا ہے، لوگ سوئسائڈل ہو جاتے ہیں مایوس ہو کے۔ تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، وہ آخری ٹائم تک، میں نے کہ وہ کہتے ہیں ریس میں جا رہا ہو، چاہے اس کی 10ویں پوزیشن ہے 20ویں پوزیشن ہے، وہ لگا ہوا ہے پر اس لیے قرآن پاک میں تھرو آؤٹ آپ کو لگے گا صبر کے ساتھ ثابت قدم رہو، لگے رہو، مایوس نہیں ہونا، لگے۔ آپ کو کیا پتا آپ میں زیادہ طاقت آئے نہ آئے، آپ زیادہ بھاگے نہ بھاگیں، ہو سکتا ہے جو آپ کے آگے جانے والا اگر اللہ چاہے تو وہ گر جائے، وہ پیچھے رہ جائے، اسے کچھ ہو جائے، تو ایسا لوگ آپ بھاگ رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں تو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں سے بہتری نکل سکتی ہے۔ تو ایک یہ اگر پرنسپل آپ کو پتہ ہے تو پھر بھی آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں بار بار اس چیز کا ہے کہ اللہ کے کہتے ہیں نا صبر اور دعا سے اللہ کی مدد مانگو، ایک تو صبر کرو اور اللہ سے دعا مانگو، پیشنس اور پریئر جان سی، صبر اور دعا بہت کچھ کر دیتے ہیں۔ ہم اکثر اوقات دعا بھی کرتے ہیں نا، تو 2 دن ہو گئی جی میں نے دعا کی، مجھے تو پیٹ میں درد ٹھیک نہیں ہوئی، تو بس میں نے چھوڑ دی تھی، پھر میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ تو یہ جو اس لیے ذکر ہے صبر کے ساتھ دعا کرتے رہو، صبر بھی کرو، پرسسٹ بھی کرو، جو کرنے کی ضرورت ہے کرو اور ساتھ ساتھ دعا کرتے چلے جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج کل کے دور بھی ہیں آپ کو صبر کرنا پڑے گا، فتنوں کا ٹائم ہے، مشکلات ہیں، اکنامکلی، سوشلی، مورلی، ہر طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم بہت بدل چکے ہیں جس طرح کبھی ہوا کرتے تھے۔ ایسے چیلنج ہیں، لوگوں کا سٹریس لیول ہی آپ کو بتا رہا ہے، بیماریاں ہی بتا رہی ہیں کہ لوگوں کی گھروں میں کتنے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے یہ جو آپ کو بیماریاں نظر آتی ہیں یا مینٹل ڈیزیز نظر آ رہی ہیں، اس کی پیچھے وجہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے قرآن پاک میں کہ دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے۔ اب یہ بھی ایک فلسفہ ہے کہ جب آپ لو ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یار اب آپ کو سوچیں نا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ فتنوں کا دور ہے، یہ تو آپ کی ہے نا بیوی بچے تو آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ کنٹرول میں ہے۔ جب آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یار یہ میرے لیے تو یہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کن فیکون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، اور آپ اسی پہ لگے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کو کہتے ہیں نا اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ آپ کو بھول جائے۔ تو اپنے اس دور میں، مشکل دور میں اللہ کی یاد کو، اللہ کے قریب ہو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے، اللہ تعالیٰ سے آپ کو گائیڈنس ملے کہ جی زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو آپ کر سکتے ہیں
کہ جب بھی ہوتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول فرق ہوتا ہے، جب ہم آپ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کا لیول کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جن کا ایمان کا لیول نہیں ہے تو پھر آپ خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں کہ چیلنجز کیا ہیں، جو آپ کو ریالٹی سے دور نہ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک بہت بڑی کلاس ہی نظر آئے گی جو کہ آپ کو چل یار چھڑنا اور چھڈو جی کوئی مسئلہ نہیں جی یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے جی یہ تو ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بچیے جو یعنی کہ برے چیز کو برا کہہ بھی نہ، جن کو نظر بھی نہ آ رہا ہو، اور ان لوگوں سے بھی بچیے جو کہ آپ کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا کہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایک یونیک کمبینیشن ہے کہ وہ لوگ جن کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹف ٹائم ہے، کیونکہ جس کو پرابلم نظر آ رہی ہے وہی اس کا سلوشن بھی ڈھونڈ رہا ہوگا اور اللہ سے مدد بھی مانگ رہا ہوگا۔ جس کو پرابلم نظر ہی نہیں آتی تو پھر ان کا انتظار کیجیے کہ ان کو نظر آئے گی، یا ان کے ساتھ جب کچھ ہوگا ان کو پھر نظر آئے گی۔ تو آگ تو لگی ہوئی ہے، ساری آگے پیچھے آگ لگی ہوئی ہے، اگر آپ کو آگے گھر میں ابھی آگ نہیں پہنچی اور آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر آپ کی مرضی ہے، جب ایک دن آج نہیں کل نہیں آپ کے گھر میں تو پہنچ جائے گی۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو کہ سمجھتے ہوں کہ یہ ٹف ٹائمز ہیں اور اس کے باوجود ان کے پاس کوئی سلوشن ہو، ان کے بعد کوئی ہوپ ہو، وہ کو آپ کو اس میں سے نکلنے کا کوئی طریقہ بتائیں، کوئی آپ کو ایک ہوپ دیں، آپ کو کوئی ایک اچھا طریقہ یا آپ کو ایک اچھا گروپ مل جائے جس کے اندر آپ بات کر سکیں، جس میں آپ ایک گروپ جو ہے سپورٹ گروپ مل جاتا ہے۔ تو اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں تاکہ آپ کے ایمان کا لیول بھی ہو اور آپ کو اندازہ ہو کہ وہ لوگ اس چیز کو کیسے کوپ اپ کرتے ہیں۔ تو یہ تو جناب ہو گیا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارا دین کہتا ہے اس کے بارے میں۔ اب آگے آئیے کہ اس کے اوپر جو موت کی خواہش نہ کرنے کے اوپر بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی خواہش نہ کرے اگر وہ، اور اس کی وجہ بتائی کہ اگر تو وہ اچھے کام کرتا ہے تو اس کے لمبی عمر ہونا اس کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ نیکیاں زیادہ اکٹھی کر لے گا، اور اگر وہ برے کام کرتا ہے تو اس کے پاس ٹائم ہونا جون سا ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اس کو موقع مل رہا ہے معافی مانگنے کا، مغفرت اپنی کروانے کا۔ تو دونوں طرف سے یہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ لمبی عمر کے بارے میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص خوش ہے جس کی زندگی، یا وہ بلیسڈ ہے جس کی زندگی لمبی ہے اور جس کے اعمال اچھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لمبی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگ میں سے ایک ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات تو کنفرم ہوگی کہ ہمیں کسی طرح سے بھی مرنے کی خواہش نہیں کرنی، اور اس کے اوپر صحیح بخاری کی ایک حدیث میرا خیال ہے سنا کے میں اس ٹاپک کو کلوز کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کل کے دور کے حوالے سے کہ جی اگر تم پہ مشکلات گریں لیکن تم کو کبھی بھی موت کی، جتنی مرضی آپ پہ مشکلات گریں لیکن تم کو کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم پھر بھی خواہش کرو اتنے حالات مشکل ہو جائیں، اتنے حالات مشکل ہو جائیں کہ تمہیں لگے کہ بیئر نہیں ہو رہا، تو پھر کیا فرمایا کہ اگر تم اتنی پھر بھی موت کی خواہش کرو تو پھر تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اور اللہ مجھے اس وقت مار دیں، اٹھا لیں جب کہ موت میرے لیے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ رہیں تو پھر بھی آپ کو یہ سکون ہے، آپ دعا یہ کر رہے ہیں، اور جب آپ کی ڈیتھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شاید شہادت کا رتبہ دے دے یا آپ کے لیے اگلی دنیا میں آسانی ہو جائے، لیکن یہ اسی وقت ہے کہ آپ کی زندگی بھی آپ کو اچھی ملی ہوئی ہے، آپ اعمال کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، آپ اس مشکلات میں سے نکلنے کی آپ کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ کر رہے ہیں، اللہ سے آپ کا مدد بھی مانگ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یار جو میں نے اپنا کام تو کر دیا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اب آپ پہ رزلٹ ہے کہ آپ میرے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر میرے لیے یہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، یہ نہیں تو مجھے موت بھی دیں تو اعلیٰ دیں، زندگی بھی ہے تو جب تک اعلیٰ ہے تو زندگی اعلیٰ ہو۔ میرا خیال ہے یہ ایک کمپلیٹ پکچر بنتی ہے
اور ہماری کئی احادیث کی کتابیں ہیں الحمدللہ. صحیح بخاری آپ دیکھیں, آپ صحیح مسلم بچوں کو پڑھائیں, ترمذی شریف آپ پڑھائیں, مشکات آپ دیکھیں, تو آپ کو لگے گا کہ ہر کتاب میں کم از کم ایک چیپٹر ہوتا ہے سیپریٹ, ایک جس کو کہتے ہیں کتاب الفتن, یعنی کہ فتنوں کی کتاب. تو کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے, یہ ٹریبولیشنس کا دور ہے, مشکلات کا دور ہے, تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فتنوں کے دور کے بارے میں جو آپ کو گائیڈ لائنس ہیں وہ آپ کو اس کتاب میں اس حصے میں سے ملیں گی. تو میرا خیال ہے کہ سب کے لیے ہے, سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, اور اس کو ان فتنوں سے نکلنے کے لیے ایک اپنے لیول پہ بھی کوشش کیجیے, اور اپنے گروپ کے اندر بھی رہ کے آسانی ایک دوسرے سے بات کر کے سپورٹ گروپ کے ساتھ بیٹھ کے بھی تو سوچیے کہ ہم ان فتنوں سے کیسے نکل سکتے ہیں. جزاک اللہ.